بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں اس میں 11 کو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے انڈیا کی طرف سے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 11 کے بعد حالات اچانک اس میں تیزی آ جائے گی یا شدت آ سکتی ہے، اور وہ اب خود بھی کسی اٹیک کی طرف جا سکے گا۔ اور اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتوے پہ بڑی کلیئرلی ایک گفتگو کی تھی، اور اب آج شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں اس وقت اس پہ اچانک آؤٹ آف دا نو ویئر اچانک اس بات پہ کیوں مجبور ہوا کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ بلکہ ایک ہمارے فین تھے کوئی پشاور یا پختون ایریا سے، جنہوں نے کہا کہ میں اس کو پشتو میں نے کہا تھا کہ اس کو پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور لوگوں میں اس کو پھیلائیں، کیونکہ ہمیں جو ایکچوئل جو انڈیا کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اس وقت کہ پوری کوشش ہوگی۔ دیکھیں اس دفعہ وہ جو لمبی کنونشنل جو وارز ہیں وہ تو اب کیونکہ ایٹمی اور یہ جو آپ کے بیلسٹک میزائل اور انٹر کانٹیننٹل میزائل اور یہ میزائل ٹیکنالوجیز اور تباہ کن ہتھیاروں نے اس کو بدل دیا ہے۔ اب کسی بھی فریق کے پاس زیادہ پیشنس نہیں ہے، زیادہ نروز نہیں ہے ایک لمبی جنگ لڑنے کے، جیسے پرانے دور میں فوج ٹو فوج یا بارڈر ٹو بارڈر ہوا کرتی تھی۔ اب اس میں ایک خطرہ ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان انڈیا یا دو ایٹمی قوتیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں، دنیا کی انٹرونشن ہوتی ہے، اہداف حاصل نہیں ہوتے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دنیا ابتر ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ سیز فائر ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے جو اس کی بنیادیں تھی وہ ڈسکس ہوئی کہ یہ ہوا کیوں جنگ، یا یہ سارا ہمارا ٹسل کیا اس پنچایتی نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی؟ مطلب ہوتا تو یہ ہے کہ دو فریقین کے درمیان میں اگر کوئی میڈیشن کرتا ہے اور کوئی اس کی بات کرتا ہے اور کوئی سیز فائر ہوتی ہے، تو پھر اس کے فوراً بعد بیٹھ کے اس تصفیہ طلب جو مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جو روٹ کاز ہے بیسیکلی، اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو بچپنے سے یا گلی محلوں کی ایک سینس سے بھی بڑی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے طریقے ہیں۔ سیز فائر ہو گیا لیکن ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جو بھی متنازع ایشوز تھے جس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے وہ دو فریق نہیں بٹھائے گئے۔ اگر ان کو اوریجنلی الٹا جیسے ٹرمپ کا بیہیو تھا کہ وہ پرووک کرتا پھر رہا تھا، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میڈیٹر خود پرووک کر رہا ہے، ایک کو چھیڑ رہا ہے، ایک کو وہ جیسے کہتے ہیں پرووک کر رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ثالثی کا جیسے کہتے ہیں روایات، ثالث کی روایات کے بھی خلاف ہے، اگینسٹ دا نارمز ہے۔ تو اب ہونا یہ تھا کہ جو 11 تک آپ کو یاد، ہم نے کہا کہ وہ اپنی بارڈر اسٹرینتھ بڑھائے گا، جو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم سارے آپ کے بارڈر کے لانگ مشقیں چل رہی ہیں، کہیں ایئر مشقیں، کہیں آپ کی جو بیریا کی ان کی چل رہی ہیں ڈرلز، کہیں راجستھان میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ٹینشن انکریز بارڈر پہ پوری کی پوری لا کے کھڑی کر کے اس کو ڈرل کا نام دے دیا گیا، اور ادھر سے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ طالبان اور یہ بی ایل اے اور یہ سارے کہ آپ لوگ بھی اب اگریسو ہو جاؤ۔ اب یہ اگریشن جو ہے یہ اب پیک پکڑے گا۔ ابھی کل ہی تو بات کی تھی کہ اب یہ پیک پکڑے گا۔ اب یہ اس 27 نومبر تک اس میں بہت سارے ایونٹس اور بہت سارا کچھ چھپا ہوا ہے جو کہ ہمیں بیئر کرنا ہے، فیس کرنا ہے۔ کوئی اتنی نارمل سچویشن نہیں نظر آ رہی، یہ ایکسلریٹ کرے گا۔ اور اب انہوں نے اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ کر کے اپنی ریچ کا ثبوت دیا ہے کہ اب وہ بیسیکلی اس میں کہاں تک جانے والے ہیں۔ جبکہ خواجہ آصف صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ جی یہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ دیکھیں بیرونی دوروں سے اور یہ جو اس وقت کی جو بھی ہماری اوورآل حکومتی توجہ ہے یا جو بھی انداز ہیں، جس طرح کی ایونٹس کیے جا رہے ہیں یا جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل مارکیٹنگ ہو رہی ہے پنجاب میں یا ویسے اوورآل، اس سے نہیں لگتا کہ ابھی ہم اس بات کو سیریسلی ریلائز کیے ہیں کہ یہ واقعی ہم حالت جنگ میں، اور ہم اس کو بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی۔ اس دن آپ کو یاد ہے میں نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ اب جو مجھے نظر آ رہا ہے جو سچویشن یا جو صورتحال، اس میں نے کہا تھا کہ ہنگامی طور پہ اس کو بالکل سیریس لے کے تمام پاکستانی طبقات کو اکٹھا کیا جانا چاہیے، تمام پارٹیز کو اکٹھا کر کے ایک کنسنسس کے ساتھ
KPK کے بارڈر سائڈ پہ ادھر کے ٹرائبلز کو جیسے وہ شروع سے ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے، اور ان کی جو مینٹل وہ ایفیلیشن کہہ لیں یا مینٹل ان کو جو ایک وہ حاصل ہے اسلام کے سو کوڈ غلط اسلام کے نام پہ، اس کو ختم کرنا، اس نظریے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ ایسے گولی بندوق سے نہیں ختم ہو سکتا. مکھیاں آپ کتنی مار لیں گے، جب مطلب کیا کر لیں گے ایسے زومبیز کا جو کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ سے ٹرینڈ کیے جاتے ہیں اور وہ آگے پھٹے رہیں گے. آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کا بہترین جو سولوشن ہے دیر پا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سارا آپ کا جتنا بھی اسلامی طبقہ ہے، سو کال تنظیمیں ہیں، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی آپ کی یہ تبلیغی جماعت ہے، کوئی آپ کی اسلامی جماعت ہے، کوئی ان کی جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں سو کال، ان سب کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری نمائندگی لے کے حاصل کر کے ان کے ایک بڑی تعداد کو KPK میں بھیجنا ضروری ہے. اور وہاں ایک تو ویسے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو سیریس لینا ضروری ہے کہ اب ہم خود لڑیں گے، عوام فوج مل کے لڑے گی. اس کے دونوں اینڈ پہ جیسے کہتے ہیں مساجد کو ہیڈ کوارٹرز بنائیں عوامی، ادھر بیٹھ کے سب سے زیادہ ضروری اسلام کی پرامن ڈسکشنز ہیں جس کے تحت یہ روایات اور ان کا تذکرہ ضروری ہے کہ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، خودکشی حرام ہے. اس بات پہ میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک حرام کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جس سے اس نے منع کیا. آپ کا مشن بڑا مقدس ہوگا، آپ کا مشن بہت بڑا ہوگا، لیکن آپ کو اس بات کو جیسے کہتے ہیں باور کرانا ہوگا کہ ہم لوگ خودکش، اسلام کسی بھی خودکش حملے، خودکش نظریے اس کو پروموٹ سپورٹ نہیں کرتا. اور اسلام ایک کھلی کلیئر ایک ڈیسائسو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو جنگ کے حق میں ہوتا ہے کہ آپ آئیں سارے ایک دن آئیں، مطلب سارے اکٹھے ہوں ایک دن آئیں، یا مر جائیں یا مار دیں، سمپل از دیٹ. جو ہدف ہے وہ پورا کر لیں. یہ جو اسٹریٹجی، یہ جو بنائی گئی اسٹریٹجی ہے یا جو بھی اس طریقے سے، یہ تو صرف بلیڈنگ اسٹریٹجی، اور اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کبھی کوئی ہدف حاصل بھی نہیں ہوگا، اور یہ سالوں چلتی رہے گی، اور وار انڈسٹری بیسیکلی پروموٹ ہوگی، اور بد امنی اور شیطان کا مشن بیسیکلی پورا ہوگا. اسامہ صاحب آپ نے بڑا رائٹلی جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ویل بفور دیٹ ٹائم کیا تھا. یہ جو پہلگام والا ڈرامہ تھا، دیکھیں نہ کوئی شواہد نہ کچھ، ون سائڈڈ سٹوری جو ہے وہ چلا دی. اب کل جو دلی میں ہوا ہے اس کے اوپر اب ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ بھائی یہ گاڑی کہاں تھی، کس کے نام پہ تھی، ہدف کیا تھا. ایک ایسے دیکھا نا کہ وہ بھی مودی سرکار اس کو بھی فالس فلیگ والا ڈرامہ نچا کے، اور اسی دن سیم رات کو آپ کو پتا ہے کہ وانا کا کیڈٹ کالج ابھی تک وہاں کلین اپ آپریشن چل رہا ہے. 3 جو خوارزی ہیں وہ اندر ہیں، ان کو ایک عمارت کے اندر ان کو لمیٹڈ کر دیا ہے، اور اگلے دن یہ ہونا. تو کیا یہ نقطہ آغاز ہے اب اس بڑی جنگ کا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس جنگ میں ایک ملک دوبارہ نہیں اٹھے گا؟ جی بالکل. اس میں یہ جو اس کی شدت ہے، آپ لوگ ابھی جیسے ہم نے کل ہی بھی تو بات کی تھی کہ اس میں شدت مزید آئے گی، اور آپ اس کی اگریشن دیکھیں گے. صورتحال یہ ہے کہ مودی نے جو کل وہ محمد عمر نامی اس شخص کو نام اور تعارف کروا رہا ہے ادھر کا میڈیا، اور گاڑی میں اس کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں، اور اب اس کی شناخت بھی ہوگی اور اس کو جوڑا جا رہا ہے ان سارے لوگوں سے جو انہوں نے کوئی 2900 kg ایک جگہ کہیں برآمد کیا ایکسپلوسیو، اور پھر 7 لوگ اریسٹ کیے تھے، اور اسی ساتھ ہی انہوں نے کہیں 300 کلو کہیں اور بھی ایکسپلوسیو جو ہے برآمد کیا. یہ اسی سے لنک کر رہے ہیں بیسیکلی اس کو. اور یہ جو آج آنا ہے یہ بالکل یہ جواب ہے اس کا. ٹیکنیکلی یہ اپنی طرف سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس بات کو بڑھاوا کسی نہ کسی انداز سے دینا چاہتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم پہ سیریسلی جنگ آ گئی ہے، کیونکہ ابھی تک لوگ اس کو ریلائز ہی نہیں کر پا رہے. دیکھیں ریلائزیشن کسی بھی جیسے کہتے ہیں نا حقیقت شناسی سے ہم دور ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب اس پہ تمام قوتوں کو تمام اس کو گیدر کیے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا سارٹ آؤٹ. اس طرح کی انسرجنسیز کا مقابلہ ہمارے ڈیفنس کے ادارے نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی کر لیں، دیکھیں اس میں ہم تو ڈیسٹنیز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی انوالو ہوتی ہے، لیکن اس میں کیسے کوئی کرے گا؟ کوئی اگر اپنے آپ کو پھاڑنا چاہ رہا ہے آ کے وہ کہیں بھی پھاڑ دے، اس کو ڈیفنس کیا کرے گا؟ کوئی دنیا کا ڈیفنس
بڑے سے بڑا. جب کوئی اس پہ آ جائے اس اسٹریٹجی پہ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا ڈیفenس. پینٹاگون کا کیا ہوا تھا, وہ طیارے جا کے امریکہ میں لگ گئے تھے, کیا کر لیا تھا, کدھر گئی تھی سروسز اور کدھر گیا تھا, سب سوچتے ہی رہے تھے. تو دیکھیں یہ کہیں بھی نہیں اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا سوائے عوام ادارے مل کے شانہ بشانہ اس ایشو کو ایڈریس کریں, بارڈر کو سیل کریں. عوام کر سکتی ہے, اتنی بڑی فوج اتنے بارڈر کو لگا کے ہم اس کو نہیں وہ سیل کر سکتے جب تک عوامی ایک کنیکشن دوبارہ سے ایک اچھی ہم آہنگی اس ایریا میں بلڈ نہ ہوئی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جنہوں نے ادھر سرو کیا ہوا ہے, انہوں نے تعلقات بنائے ہوں گے, ایکس فوجی ہیں, اسی طرح یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو ادھر جا کے کوئی رہے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں, یا اور کوئی مذہبی تنظیمیں, یا وہ ساری سب کو جانا ہے. اب ادھر کے پی کے میں سب جائیں, ان گاؤں دیہاتوں میں تعیناتیاں کر دیں, مسجدوں میں جیسے تبلیغی جاتے ہیں اس طرح بیٹھ کے پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے اس بات کی اسلامی تمام اس سوچ کو پہلے ختم کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس ٹائم مفتی منیب کو یہ فتوے تو یاد آ گئے, سوری مفتی منیب نے دیا تھا یا تقی عثمانی صاحب نے ابھی کل جو وہ تاحیات اس پہ فتوا جو ہے, کس کی بات تھی وہ, تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب کو یہ خودکش حملے پہ اس ٹائم فتوا دینا چاہیے جو بار بار ضروری ہے, اس کو ڈسکریج کریں اور سارے شیعہ علماء اس میں آن بورڈ ہوں, اس میں تمام اس پہ بات کریں. اس وقت خودکش حملہ جو ہے اس کی حرام کرنے اور اس کو اس بات کو پھیلانے پہ سارا زور کریں, تب جا کے کہیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کہیں کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. اس کو یوں فائٹ تو نہیں کیا جا سکتا, ایک بندہ آگے کب اپنا پھاڑ لے گا آپ اس کا کیا کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسلامی طور پہ حکومتی سطح پہ اس کا فتویٰ ایشو ہونا چاہیے, تمام اس میں جتنے بھی مکاتب ہیں ان سب کے سب کو باؤنڈ کریں, ہر اس جمعے پہ اس کی بات ہونی چاہیے, اس ہر جمعے پہ اس کا فتویٰ اناؤنس ہونا چاہیے اور اسی پہ ہی بات ہونی چاہیے. جسٹ اگر آپ نے اب اس جنگ کو جیتنا ہے یا اس جنگ سے جان چھڑانی ہے, کیونکہ انڈیا نے آپ کے سائڈ پہ فوج لا کے کھڑی کر دی, ان کو کہے گا کہ اور تیز ہو جاؤ, یہاں تک کہ ہم پر وہ کو کہ کوئی اٹیک کر دیں اور پھر دنیا کے پاس جا کے شور ڈالے کہ لو جی پاکستان تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اپنی جو بھی اس نے سٹانس لینے, اور ہمارے اصل میں اس کی نظر جو ہے یاہو کی وہ جیسے ایران کے ایٹمی پروگرام پہ اسی طرح ہمارے اس پہ ہے. تو ان کا میجر اس ٹائم گول یہ ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے پاکستان انڈیا جنگ اس لیول پہ لے جائی جائے جس میں یہ بات کہیں سے انٹرنیشنلی اسٹیبلش کر دی جائے کہ ایٹمی جنگ ہوئی تو پوری دنیا ظاہری بات ہے خطہ افیکٹ ہوگا, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جی یہ ختم کیا جائے اس پروگرام کو. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت ہمیں قومی سطح پہ تمام مکاتب یونیورسٹیز آپ کے جتنے بھی وکلا آپ کے ججز ہر کسی کو آن بورڈ لے کے پراپرلی اس بات کو ایڈریس کرنا ہے کہ اسلامی جنگ ہوتی کیا ہے اور جنگ ان اسلام اس کی جو تدبیر. اچھا اس کے دو فیکٹر ہیں, ایک تو آپ ویسے ہی پولینڈ بھی تو اپنے 4 لاکھ سویلین کو ڈرل کروا رہا ہے نا, ملٹری ڈرل کیوں کروا رہا ہے. آپ کا تو اسلام خود آپ سب کو جہاد کی ترغیب دیتا ہے, اپنے گھر پہ بات آ گئی ہے تو آپ سب کو آپ بھی یہ ساری ڈرل بھی کروانی شروع کریں سویلین ڈرل, اور کم از کم اس کی ابتدا ایک دماغی تربیت سے شروع کریں کہ اس جنگ ان اسلام وہ کیسی ہوتی ہے. اس سے کم از کم یہ جو فتنہ ہے جو یہ خودکش اور جو اس طرح کی انسرجنسی کا اس سے جان چھوٹے گی, ورنہ ہمارے جوان ہمارے لوگ ہمارے سویلین یوں ہی جانے دیتے رہیں گے. اور انڈیا آپ دیکھیے گا ابھی یہ مجھے تو یہ بہت ہی اب قریب نظر آنے لگ گیا ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے اس کی جب آپ اس نے ایکسلریٹ کرنا ہے تو کافی زیادہ ٹف ہو جائے گا یہ ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا. اسامہ صاحب وہ جو مارکا حق میں ہم نے بھارت کو ایک بہت بدترین شکست سے دوچار کیا ہے, اس کے مودی کا ہم نے سنا تھا کہ ہم پہ ہی حملہ. اب ان وہ آپ مرید کے پہ جو ہے بھاون پور میں اور پھر آزاد کشمیر میں انہوں نے بڑا مکہ تھا ہم نے ٹارگیٹڈ اٹیک کیا اور یہاں مہینہ وہ جو دہشت گرد تھے. اب اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب وہ بالکل کوئی ٹارگیٹ نہیں, ایسے ہی سویلین آبادی وہ بھی سویلین بھی ویسے اس میں بھی شہید ہوئے ہیں, وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے وہاں, لیکن اس دفعہ انٹینسٹی جو شہری آبادی ہے
وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نقصان کی زد میں آئیں؟ دیکھیں اس کی اب نا دو فرنٹ پہ انہوں نے اس کو بنانا ہے تاثر انٹرنیشنلی بنانے کے لیے ایک نیوز بننا ضروری ہے انٹرنیشنل لیول کی بارڈر سائڈ کی، وہ پھر یہ کسی بھی انداز سے بنا دیں گے میزائل مار کے جس طرح پہلے انہوں نے کیا تھا، اور ایک جہاز گرنے گرانے دنیا میں شور. لیکن جو پبلک ہے یا پبلک وہ اس طریقے سے ہی نشانہ بنے گی، یہ جو خودکش بمبار اور اب یہ جو دہشت گردی کا جس طریقے سے انہوں نے موومنٹ کو ہوا دے رہے ہیں، یہ اسی طریقے سے آپ کو نشانہ بنائیں گے. اور انٹرنیشنلی اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص اہداف پہ ہمارے اگین ٹارگیٹڈ ہی حملہ کریں گے. سویلینز کو اس طریقے سے نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جس طریقے کا انہوں نے وہ کیا تھا بھاولپور والا مسجد پہ اور اس طریقے کی حرکتیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ان سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کچھ بعید نہیں ہے ان سے. انہوں نے بلکہ کشمیر میں بھی ایک مسجد پہ کیا تھا اور ادھر بھی ایک مسجد پہ کیا تھا، انہوں نے موسٹلی جو ہے مساجد کو ہی نشانہ بنایا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں یہ ان کے جو آپریشنز ہیں یا جہاں بھی یہ کرتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان سے زیادہ مسلم آبادی انڈیا میں بیٹھی ہے. اگر یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ ادھر مساجد کے اوپر میزائل مار رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک ٹف سچویشن ہو جائے گی ٹو ہینڈل. تو آگے اصل میں کہانی یہی بننے والی ہے کہ یہ جس طریقے کا ہمیں اب یہ سارا کوشش کر رہے ہیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی، امید یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے چکر میں خود کو ڈیسٹیبلائز کر بیٹھیں گے.